کو چیریٹی کے لیے اور خرچ کیا چیریٹی میں، اس کو گھیرا ڈالا جا رہا ہے، اور وہ جو گھیرا ہے فی الحال وہ اس پہ نہیں پڑ رہا، وہ پاکستان کی معیشت پہ گھیرا پڑ گیا، پاکستان کے غریبوں پہ گھیرا پڑ گیا، پاکستان میں مہنگائی کا گھیرا پڑ گیا، پاکستان میں بے اطمینانی کا گھیرا پڑ گیا۔ باقاعدہ ایک ادارے کے ساتھ مل کے جس کا کام الیکشن کرانا ہے، نائل کرنے کے لیے ایک سیریز قسط پوری چلائی جا رہی ہے کہ کسی جگہ وہ نائل ہو جائے گا۔ عمران خان کو -1 نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان پاکستان کے لوگوں کی آخری امید ہے، اس لیے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر دوسرا یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے پاپولر ہیں۔ پاپولر ہے تو الیکشن میں آؤ، بھاگتے کیوں ہو؟ باقی الیکشن آپ چھوڑ دیں، اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن سے بھی یہ بھاگ گئے۔ ہمیں امید ہے کہ عدلیہ اسلام آباد میں ان شہریوں کو ان کا حق دینے کے لیے جلد فیصلہ کرے گی۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے مقدمے میں 31 جنوری کی تاریخ ہوئی ہے، وہ صحتیاب ہو کے انشاءاللہ ساری جگہ پہ خود پیش ہوں گے، اور ان کے خلاف جتنے بھی مقدمے بنے ہیں ان کی بنیاد صرف ایک ہے، توشہ خانہ۔ توشہ خانہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ سارے لاؤ کس کس کے دور میں کتنے کتنے تحفے آئے اور کدھر گئے، کس نے پیسے دیے کس نے نہیں دیے، وہ سارے کے سارے غائب ہیں، اور جو قیمت لگی اس سے زیادہ پیسے لے کے جو دینے والا ہے اس کو چیریٹی کے لیے اور خرچ کیا چیریٹی میں، اس کو گھیرا ڈالا جا رہا ہے، اور وہ جو گھیرا ہے فی الحال وہ اس پہ نہیں پڑ رہا، وہ پاکستان کی معیشت پہ گھیرا پڑ گیا، پاکستان کے غریبوں پہ گھیرا پڑ گیا، پاکستان میں مہنگائی کا گھیرا پڑ گیا، پاکستان میں بے اطمینانی کا گھیرا پڑ گیا۔ یہ ان مقدمات میں سے ایک ہے جو شہباز شریف نے سائفر کے ذریعے آنے کے بعد پاکستان کی جو خدمت کی ہے وہ صرف ایک ہی ہے، اپنے مقدمات ختم کرنا اور عمران خان کے اوپر مقدمات بنانا۔ پورے 75 سال میں پچھلے، میں بتاتا ہوں کیس میں کیا ہوا، لیکن میں 2-3 باتیں اور کرنا چاہتا ہوں۔ پورے 75 سال میں پاکستان میں آٹے کا اتنا بڑا بحران کبھی بھی پیدا نہیں ہوا۔ یہ ایسا بحران ہے جس میں ایک انسان جو 7 بچوں کا باپ تھا، ایک خاتون کا سہاگ تھا اور اپنے والدین کا واحد سہارا تھا، وہ آٹے کی لائن میں لگے آٹا اس کو نہیں ملا لیکن اس کو موت مل گئی۔ بلوچستان میں کھڑے ہو کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا ہمیں مار دو یا ہمیں آٹا دو، اس لیے اگر ہم زندہ رہیں گے تو ہمیں روٹی کھانی پڑے گی۔ جو گندم فگرز جو آ رہے ہیں جہاں ان کی حکومتیں پی ڈی ایم کی، وہ پتہ لگتا ہے کہ ہر گھر میں 2-3 بوریاں گندم کی پہنچ گئی ہیں۔ سب فراڈ ہوا ہے، جس طرح سیلاب میں فراڈ ہوا کسی کو کچھ نہیں ملا، اسی طرح آٹے میں بھی فراڈ ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ اور یہ جو بحران ہے، پاکستان نے 2 جنگیں لڑی ہیں، 1965 میں اور 1971 میں۔ اس جنگ کے دوران بھی اتنا بڑا آٹے کا بحران کبھی نہیں پیدا ہوا تھا۔ جنگ حالانکہ خود سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے اور سب سے بڑی وجوہات پیدا کرتی ہے ہر طرح کے بحران کی۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب بڑا سادہ ہے۔ پاکستان میں ایک ایسی حکومت ہے جس پہ اندرون ملک کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ انہوں نے ساری انڈسٹری بٹھا دی ہے، جو ملیں پیدا کرتی ہیں کھاد تاکہ فصل بوئی جائے، وہ بھی بند ہو رہی ہیں۔ گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں تو آپ بھول جائیں، اور آٹا بھی باقاعدہ مل کے سمگلنگ کروائی جا رہی ہے، اور ساری ایف آئی اے اور جو بیٹھے ہوئے ہیں بارڈر کے اوپر ایف آئی اے کے لوگ، بتائیں قوم کو، جواب دیں آٹا کدھر چلا گیا۔ پاکستان گندم پیدا کرنے والا ملک ہے۔ پنجاب کہتے ہیں کہ